ذکر اللہ آپ نے ایک اپنے بیان میں یہ فرمایا کہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ جادو ختم کرنے کا مہینہ سے کہنے لگا کہ ایک گھر تھا، ہم گھروں کو، شخصیات کو نشاندہی کرتے تھے، پھر رات کو ان کے گھر میں ان کو اغوا کرتے تھے، پھر ان سے پیسے لیتے، تیرے ذریعے سے کروڑوں مال لینا چاہتا تھا، تیرے پاس کون سی ایسی چیز ہے کہ میں راستے بھول جاتا تھا، گلیاں بھول جاتا، اور ویسے بھی کھلا پڑتا رہے۔ اس کی بہت تاثیر ہے، اس کی بہت کمالات ہیں، خاص طور پہ جادو، جنات، نظر بد کے لیے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جادو کا علاج ہو جائے جی اور جادو کا خاتمہ ہو جائے، جی تو جادو کے علاج اور خاتمے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الف سے اجالا، آپ کا میزبان عارف طیبی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور ایک شخصیت کو دعوت دیتے ہیں پروگرام میں تاکہ ہم جان سکیں انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کیا کیا کنٹریبیوٹ شامل کیا ہے، وہ لوگ جو پاکستان کی تعمیر میں ترقی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ لیکن آج جو شخصیت ہمارے ساتھ ہیں، ایک بار پھر یہ ہمیں سعادت حاصل ہے کہ ان کے پاس آج بیٹھ کے مزید ان سے گفتگو کرنے کا موقع ملے گا۔ وہ شخصیت جو روحانیت کی علم بردار ہے، امن پہ بات کرتی ہے اور لوگوں کے مسائل حل کرتی ہے۔ یہاں روتے لوگ آتے ہیں تو ہنستے جاتے ہیں، اور لوگ بے چین آتے ہیں تو چین پا کر جاتے ہیں۔ یہ اہل نظر کی جگہ ہے، یہاں پہ لوگ اپنے دل کی مرادیں بھی لے کے جاتے ہیں، اور یہاں پہ آنے والا اپنا تعلق رب سے جوڑ لیتا ہے، اور یہاں پر وظائف بھی عنایت ہوتے ہیں۔ عبقری ایک ایسا ادارہ پوری دنیا جسے جانتی ہے، اور اس کی وجہ شہرت جو ہے، جس شخصیت کی وجہ سے ابو الوظائف حکیم محمد طارق محمود چغتائی صاحب جو بڑی محبت کے ساتھ لوگوں کو وظائف بھی عنایت کرتے ہیں، ان کے دکھڑے سنتے بھی ہیں۔ آپ ایک بار پھر ملواتے ہیں آپ کو ان سے، آج آپ کے سوالات تھے وہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ السلام علیکم حضور، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ یہ بات آج سے کچھ 30 سال پرانی، اس سے بھی پرانی ہے۔ ایک ڈاکو مجھے ملا، اچھا، وہ اغوا برائے تاوان، پرانی زندگی تھی اس کی۔ مجھ سے کہنے لگا کہ ایک گھر تھا، ہم گھروں کو، شخصیات کو نشاندہی کرتے تھے، پھر رات کو ان کے گھر میں ان کو اغوا کرتے تھے، پھر ان سے پیسے لیتے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو کہا ایک گھر کو ہم نے کئی دفعہ مینشن کیا، کئی دفعہ نشاندہی کی، گلیاں بھول جاتے تھے، راستے بھول جاتے تھے۔ پھر اللہ کا نظام چلا، اللہ نے اس کا دل بدلا، کسی فقیر کے ذریعے سے اس کو اللہ نے ہدایت دی، تسبیح خانے کی برکت سے۔ تو کہنے لگا پھر میں اس بندے کے پاس گیا، میں وہ ڈاکو ہوں، میں تجھے اغوا کرنا چاہتا تھا، تیرے ذریعے سے کروڑوں مال لینا چاہتا تھا، تیرے پاس کون سی ایسی چیز ہے کہ میں راستے بھول جاتا تھا، گلیاں بھول جاتا۔ ہم راستے بھولتے نہیں، ہم گلیاں نہیں بھولتے، ہمارا پیشہ ہے، شعبہ ہے، ہماری نظر بہت تیز ہوتی ہے۔ اس نے کہا میں یہ دعا پڑھتا ہوں، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ سبحان اللہ۔ اس کو معمول بنا لیں۔ ذکر اللہ آپ نے ایک اپنے بیان میں یہ فرمایا کہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ جادو ختم کرنے کا مہینہ ہے، جادو ختم ہو جاتا ہے اس مہینے میں، اس حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائیے۔ ہمارا جتنے بھی مہینے گزرے ہیں، جتنے بھی ہیں، جو بندہ مقبول اور محبوب اعمال کرے گا، اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، جادو سے، جنات سے، نظر بد سے، حاسدین کے حسد سے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جادو کا علاج ہو جائے اور جادو کا خاتمہ ہو جائے، تو جادو کے علاج اور خاتمے کے لیے اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک، یہ سب قرآن پاک کے الفاظ ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص اس کو 313 بار پڑھے اور سامنے کالی مرچ رکھے اور پڑھنے کے بعد اس پہ دم کرے اول آخر درود پاک کے ساتھ روزانہ، اور وہ کالی مرچ کی چٹکی آگ میں جلا دے، یہ عمل 11 دن، 40 دن، 70 دن، 90 دن کر لے، تو بہت طاقتور چیز ہے، اور ویسے بھی کھلا پڑتا رہے۔ اس کی بہت تاثیر ہے، اس کی بہت کمالات ہیں، خاص طور پہ جادو، جنات، نظر بد کے لیے اللہم بسمک کہف کی۔ اچھا، بچوں کو بھی نا نظر لگنے کا ایک بہت زیادہ معاملہ ہے، یہی عمل بچے بھی کر سکتے ہیں؟ بہت طاقتور عمل ہے۔ اچھا، بچے کریں، بچوں کی طرف سے ان کے والدین کریں، انشاءاللہ بہت ہی زبردست عمل ہے اور بہت مبارک عمل ہے۔
صحیح. اچھا حضور، اس طرح یہ محرم الحرام کے اندر کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی نئی چیز نہیں لینی چاہیے، نئی چیز لینی چاہیے، اس والے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ صوفیہ بھی اس حوالے سے آپ کو، خانقاہ والوں کا بھی ایک اپنا مزاج ہے، اس والے سے آپ رہنمائی فرمائیے گا، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ جتنی بھی عرب کی دنیا دیکھیں، جی عرب کی دنیا، میں عراق گیا ہوں، جی میں شام گیا ہوں، تو ماشاءاللہ عرب تو بہت باذوق ہے، اور عرب اس معاملے میں ہر چیز کو پسند کرتے ہیں. صحیح. تو ان کی پسند بھی یہی ہوتی ہے اور ان کو ذوق ہوتا ہے. ویسے بھی ایک بات بتا دوں، جی عرب جتنا بھی کمزور سے کمزور ہو جائے وہ خوشبو کو بہت پسند کرتا ہے. صحیح. کمزور سے کمزور غریب، غریب. اچھا. اگر غریب ہے وہ پیسے جمع کرے گا اور پیسے جمع کر کے وہ خوشبو خریدے گا. جو بندہ خوشبو دکھاوے کے لیے نہیں، سنت سمجھ کے لگائے گا، اس کی طرف مال، دولت، وقار، عزت، شان و شوکت، 3 چیزیں ہیں: خوشبو، سفید لباس اور باوضو رہنا. صحیح. وہ ایسا حیرت انگیز ہے. کسی کا کوئی مجبوری ہے اور لباس بھی پہن سکتا ہے اور رنگ بھی پہن سکتا ہے. اگر موقع ملے تو کبھی سفید لباس بھی پہن لے، ورنہ ساری زندگی پہن لے. اور رنگ بھی، سارے رنگ اللہ کے دیے ہوئے ہیں. لیکن سب سے برتر اور سب سے باکمال جو لباس ہے وہ سفید، باوضو اور خوشبو. اچھا، لوگ میں نے دیکھا انگوٹھیاں، عقیق بہت پہنتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ کوئی واقعی ہی ان میں کوئی اثر ہوتا ہے؟ کوئی حقیقت کیا ہے ان کی کہ پتھروں سے امیدیں باندھنا؟ اس وجہ سے رہنمائی میری کیجیے گا کہ میرے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کون کون سے پتھر پسند فرمائے. صحیح. احادیث کی کتابوں میں اس کا باقاعدہ پورا شمار ہے اور اس کی باقاعدہ تحقیق ہے. صحیح. میرے حضور نے کون سے پتھر پسند فرمائے، کس انگلی میں پہننا پسند فرمایا. پھر اگلا، اہل بیت کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں، اولیاء کی زندگیوں میں انہوں نے بھی وہی طرز اختیار کیا جو میرے حضور نے کیا تھا. عقیق کا پتھر، عقیق کا پہننا، عقیق اور عقیق کا استعمال میرے حضور نے کیا. اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں، اور ہم اس نیت سے پہنیں کہ میرے حضور کی سنت ہے. میرے حضور نے پتھر پسند فرمایا، اس نیت سے پہنیں. آپ کے ہاتھ میں بڑا خوبصورت سا میں دیکھ رہا ہوں رنگ پہنی ہوئی سر آپ نے. یہ عقیق کون سا ہے؟ سفید ہے. اچھا. سفید. اچھا، یہ سفید عقیق ہے. جی، کالا بھی ہوتا ہے، سفید بھی ہوتا ہے. یعنی کہ ایسے آپ روٹین میں اسی شوق سے پہنتے ہیں؟ نہیں، میں عقیق بھی سفید بھی پہنتا ہوں، دوسرا بھی پہنتا ہوں، سیاہ بھی پہنتا ہوں. اچھا. ہر دور میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت سے پتھر منسوب ہیں. 5 انگوٹھیوں کی روایات آپ کا اپنے وقت عنایت کیا ہے، اور جاتے جاتے جو ہے میں کہتا ہوں آپ دعا اگر جو ہے کروا دیں تمام امت مسلمہ کے لیے بھی، تاکہ ہمارے جو ہے عافیت عطا ہو جائے. یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین. اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنی تیری بندیاں بندے دنیا کے جس کونے میں بیٹھے ہیں، سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی مشکلیں حل فرما، سب کی ناکامیاں ختم فرما. علت، ذلت اور قلت سے بچا. اپنی رضا عطا فرما. موت کے آخری لمحے کو آسان فرما. ذلت کی موت، ذلت کی قبر سے بچا. جو قرض دار ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، اولاد کے مسائل ہیں یا بے اولاد ہیں، سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی مشکلیں حل فرما، سب کی ناکامیاں ختم فرما. آمین 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 برحمتک یا رب.